بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض واذ انتم اجنة في بطون امہاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى۔ وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے شکم میں جنین کی صورت میں تھے، پس تم اپنے آپ کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ واقعی پرہیزگار کون ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ درس میں فلا تزکوا انفسکم کے معانی بیان کیے جا رہے تھے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ انفسکم جمع ہے نفس کی، اور نفس روح، جان، ذات اور خود اپنے آپ کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب انسان کہتا ہے کہ میں خود، تو عربی زبان میں کہا جاتا ہے نفسی، میرا نفس یعنی میں خود۔ تو ہم نے عرض کیا تھا کہ موت کے بعد انسان کا مادی جسم خاک ہو جاتا ہے، جبکہ اس کی روح ایک اگلی دنیا میں، اگلے عالم میں منتقل ہو جاتی ہے، اور قرآن مجید نے لفظ روح کا تذکرہ کیا ہے سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 85 میں۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے رسول یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر قلیل، تھوڑا سا علم دیا گیا۔ روح کی حقیقت کا تم ادراک نہیں کر سکتے، کیونکہ جو تمہیں علم عطا کیا گیا ہے اس محدود دنیا کے اعتبار سے وہ تھوڑا ہے، اور اگرچہ روح تمہارا وجود ہے، اصل انسان روح ہے، لیکن ہم سب دیکھتے ہیں کہ روح کا کوئی حقیقی تصور، روح کیا چیز ہے، ہم اس کے بارے میں ٹھیک طرح سے نہیں جانتے ہیں۔ عرض کیا کہ بتایا تھا جیسے کہ نفس کا لفظ ذات کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ ذات یعنی اپنا آپ، اور ذات سے مراد قومے اور قبیلے والی ذات نہیں ہے، جیسے اردو میں ہم اپنے معاشرے میں کہتے ہیں تمہاری ذات کیا ہے، یعنی تمہاری قوم کون سی ہے، تمہارا قبیلہ کون سا ہے۔ تو عربی زبان میں ذات اس معنی میں نہیں ہوتا۔ ذات یعنی انسان کا وجود، میری ذات یعنی میں خود، اور اس کے لیے لفظ نفس بھی استعمال ہوتا ہے۔ ذات کے معنی میں بھی نفس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن سے اس کی مثال دیتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ اپنے نفس سے یعنی اپنی ذات سے تمہیں خبردار کرتا ہے۔ کیا مراد ہے؟ خبردار کرتا ہے اس بات سے کہ اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو جو عذاب اس نے رکھا ہے نافرمانیوں کے نتیجے میں، اس کی زد میں آؤ گے۔ اب اس بات کو کس انداز میں کہا؟ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، یعنی اللہ نافرمانوں کو عذاب دینے والا ہے، شدید العقاب ہے، سخت عذاب دینے والا ہے، سریع الحساب ہے، بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو جب وہ ایسا ہے گناہ گاروں کے بارے میں جو گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، تو پھر وہ خود تمہیں اپنی کتاب میں اپنے آپ سے خبردار کر رہا ہے۔ اپنے آپ سے خبردار کر رہا ہے یعنی اپنے، مثلا یہاں نفسہ سے مراد ذات پروردگار ہے، اور ذات پروردگار نے جو عذاب رکھا ہے وہ کہنا، اس کی طرف اشارہ کرنا اس سے مراد ہے۔ یعنی اللہ نے برے اعمال کا جو انجام مقرر کیا ہے اس سے تمہیں خبردار کرتا ہے، ورنہ خود اللہ کی ذات بندوں پر مہربان ہے۔ عذاب ان کے لیے ہے کہ جو مسلسل گناہ کرتے رہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف واپس بھی نہ پلٹیں، توبہ بھی نہ کریں۔ اسی طرح ہم نے بیان کیا تھا کہ نفس سانس کو کہتے ہیں،
قرآن کریم میں سورہ تکویر کی 18ویں آیت میں فرمایا وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، اور صبح کی قسم جب وہ سانس لینے لگے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی صبح کی قسم جب وہ رات چھٹتی ہے اور آہستہ آہستہ صبح آنے لگتی ہے، تو اس کو ایک خوبصورت انداز میں تعبیر کیا، گویا کہ پہلے موجود نہیں تھی، اب آہستہ آہستہ اس نے سانس لینا شروع کیا، یعنی آہستہ آہستہ رات جا رہی ہے اور صبح کا وقت آ رہا ہے۔ تو یہ تنفس کہتے ہیں عربی زبان میں سانس لینے کو، ٹھیک ہے؟ اور خود سانس جسے ہم کہتے ہیں اردو میں، عربی میں اس کے لیے نفس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سورۃ النجم کی آیت نمبر 32 میں کیا آیا؟ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو پاک و پاکیزہ قرار نہ دو، اپنی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو۔ یہاں پہ انفسکم سے کون سا معنی مراد ہے؟ یعنی اپنی ذاتوں کو، اپنے آپ کو، خود کو پاک و پاکیزہ نہ کہو۔ بس یہاں پہ نفس انفسکم ذات کے معنی میں، اور ذات وہی عربی والا، نہ کہ اردو والا قوم قبیلے والا مراد نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بیان نہ کرو۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، وہ بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے، اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے صاحب تقوی یعنی پرہیزگار کون ہے۔ ہوا انفسکم کے بعد لفظ ہوا ہے۔ ہوا کا معنی عربی زبان میں کیا ہے؟ وہ۔ مذکر کے لیے ہوا استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے ہیا، ہا اور یا، ہیا استعمال ہوتا ہے۔ ہوا وہ سے مراد کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اگلا لفظ ہے اعلم۔ اعلم کے معنی اسی آیت میں پہلے بیان ہو چکے، ہوا اعلم بکم اذ انشأکم من الارض، وہ تمہیں اس وقت سے بہتر جانتا ہے کہ جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا تھا۔ اعلم علم سے ہے، بنیادی حروف عین، لام اور میم ہیں، اور علم کسے کہتے ہیں اس کی دوبارہ ہم تکرار کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ علم ہر وہ چیز نہیں ہوتی کہ جو میں جانتا ہوں۔ علم اسے کہا جاتا ہے کہ جب انسان کسی چیز کو اس طرح سے جان لے جس طرح وہ حقیقت میں ہے، کسی چیز کی حقیقت کا ادراک کر لینا، کسی چیز کو صحیح شناخت کر لینا۔ لہٰذا سنی سنائی باتیں سن کے انسان اپنے ذہن میں تصورات بناتا جائے، نظریات بناتا جائے، عقائد بناتا جائے، ہو سکتا ہے غلط ہو۔ تو جو مجھے پتہ ہے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے، مجھے علم ہے، اگر وہ حقیقت کے مطابق نہیں ہے تو وہ علم نہیں کہلائے گا، وہ جہالت کی ایک خطرناک قسم ہے جو ہم نے بیان کی تھی کہ انسان جاہل ہے لیکن اپنے آپ کو عالم سمجھ رہا ہے، بیمار ہے اپنے آپ کو صحت مند سمجھ رہا ہے۔ تو علم اسے کہتے ہیں کہ جو حقیقت کے عین مطابق ہو، اور علم کا سرچشمہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ لہذا اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بیان نہ کرو، دعوے نہ کرو، ہوا اعلم، وہ سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے، سب سے عالم، زیادہ علم رکھنے والا۔ اللہ تمہارے سے زیادہ علم رکھتا ہے کس کے بارے میں؟ بمن اتقى، اس کے بارے میں کہ جو صاحب تقوی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کو جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔